قابل احترام معزز مکرم حضرات علماء کرام و علماء دین قوم ملت، اس وقت ہم علاقہ برار کے وہ پاکیزہ نفوس کی مجلس میں موجود ہے جن کے سینے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک سرکار مدینہ خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی نعمت ان کے دلوں میں داخل فرمائی ہے، اور وارثین انبیاء اور وارثین نبی ہونے کی حیثیت سے جہاں پر نبوت کے مشن کی اشاعت ان کے ذمے پر ہے، وہیں پر نبوت کی حفاظت بھی ان کے ذمے پر ڈال رکھی ہے۔ آئیے آج ہم حضرت مولانا مفتی سید فضل متین صاحب بخاری القاسمی حفظہ اللہ ورعاہ کی دعوت پر اس جامعہ کی مختصر سی عمارت کے اندر تشریف رکھے ہوئے ہیں، لیکن جس مشن اور جس مقصد کے تحت ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں یہ مغفرت کا یقینی مشن ہے۔ اگر کوئی اس مشن کو مغفرت کا یقینی سبب یقین نہ کرتا ہے تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے علم میں بھی ناقص ہے اور اپنے ایمان میں بھی ناقص ہے۔ لہذا ہمارے اکابر اور خصوصاً اکابر علماء دیوبند نے ہر زمانے کے اندر اس مشن کو اپنے سامنے ہر زمانے میں اور ہر حال میں رکھا ہے۔ جس عنوان کے تحت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ عنوان ہے تحفظ ختم نبوت۔ ہم سارے اکابر علماء سے اس موضوع پر گفتگو تو نہیں سن پائیں گے، لیکن چند ایسے نام ہماری فہرست میں ہیں جو اس میدان کے شہسوار ہیں اور اس میدان میں اپنی صلاحیتوں کو وہ لگا رہے ہیں اور نشب و فراز اس کے جانتے ہیں، وہ ہمارے سامنے آج کی اس مجلس کے تمام تر اغراض و مقاصد کی بنیاد پر گفتگو کریں گے اور اس کے لیے لائحہ عمل بھی تیار کریں گے اور اس کے ایجنڈے پر بھی ہمارے سامنے گفتگو کریں گے۔ آئیے تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے جو یہاں پر یہ مشاورتی مجلس منعقد کی گئی ہے وہ علاقہ برار کے ان نت نئے مسائل کو دیکھ کر کے بلائی گئی ہے جن نت نئے مسائل کا سامنا ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ اس سے عوام الناس ابھی بے بیرا اور بے خبر ہے، لہذا کچھ ایسی سوچ اور کچھ ایسے فرقے جو نئی نئی شکل میں آ کر امت مسلمہ کے افراد کو ارتداد کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، جس میں خصوصیت کے ساتھ میں فتنہ قادیانیت ہے جس نے اپنے عروج کی اور اپنی تمام تر ترقی کی پلاننگ بنایا ہے اور یہ بات طے کی ہے کہ ہم امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ختم نبوت کے عقیدے کو ڈاماڈول کریں گے۔ وہ تو ابھی اس وقت علاقے برار کی چنی خطوں کے اندر اور چنی علاقوں میں اپنی رمق کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن وہی دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو شکیل بن حنیف کا جو مسئلہ درپیش ہے وہ ہر علاقے کے اندر بظاہر کہیں نظر آ رہا ہے اور کہیں پر مخفی طور پر وہ کام کر رہے ہیں، لہذا ان کا تعاقب کرنے کی بہت سے علاقوں میں کوشش بھی کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سا وہ نوجوان طبقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لایا ہے، لیکن آج کالجز اور یونیورسٹی اور دیگر نئے نئے زمانے کے اندر آفیشیلی
اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے انجینئر علی مرزا کا شکار ہو کر کے اس کے مرید ہوتے جا رہے ہیں اور اپنا ایمان وہ چھوڑتے جا رہے ہیں. ہمیں احساس تب بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. آئیے بزرگوں، اس تحفظ ختم نبوت کے اغراض و مقاصد بہت طویل ہے، لیکن اب ہم باضابطہ اس مجلس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور خداوند قدوس کے کلام اللہ شریف سے اس مجلس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور ہم دعوت دے رہے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے. اسی ادارے کے ایک طالب علم کو جن سے ہماری مراد ہے سفیان خان ابن عمران خان، وہ تشریف لائے اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس بابرکت اور مبارک مجلس کا آغاز فرمائیں. سفیان خان ابن عمران خان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، ہمارے سامنے اس ادارے کے ایک ننھے سے طالب علم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. اب اس کے بعد میں ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں حافظ مولانا عطا اللہ خان اشاعتی صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. حضرت مولانا عطا اللہ خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند نعتیہ اشعار ہیں. مقام اونچا میرے نبی کا، مثال اسوہ میرے نبی کا. مقام اونچا میرے نبی کا، مثال اسوہ میرے نبی کا. ہوئے ہیں جتنے نبی سبھی نے پڑھا قصیدہ میرے نبی کا. ہوئے ہیں جتنے نبی سبھی نے پڑھا قصیدہ میرے نبی کا. پھر اس کے بعد ایک سلسلہ ہے جہاں سے ظلمت کے خاتمے کا.
پھر اس کے بعد ایک سلسلہ ہے جہاں سے ظلمت کے خاتمے کا ہوا تھا غار حرا میں روشن چراغ پہلا میرے نبی کا ہوا تھا غار حرا میں روشن چراغ پہلا میرے نبی کا مقام اونچا میرے نبی کا مثالی اسوا میرے نبی کا کبھی صفا پر کھڑے ہوئے تھے کبھی تھے مکہ کے راستوں پر کبھی صفا پر کھڑے ہوئے تھے کبھی تھے مکہ کے راستوں پر بچاؤ دوزخ سے ہر بشر کو بچاؤ دوزخ سے ہر بشر کو بس یہی تھا جذبہ میرے نبی کا مقام اونچا میرے نبی کا مثالی اسوا میرے نبی کا وہ ابن قاسم کی شکل لے کر بدل چکا ہند کا مقدر وہ ابن قاسم کی شکل لے کر بدل چکا ہند کا مقدر زمین طائف پہ بہنے والا لہو کا دریا میرے نبی کا زمین طائف پہ بہنے والا لہو کا دریا میرے نبی کا مقام اونچا میرے نبی کا مثالی اسوا میرے نبی کا بتاؤ تم کس طرح کرو گے فقط دعاؤں سے دی کو غالب بتاؤ تم کس طرح کرو گے فقط دعاؤں سے دی کو غالب احد میں زخمی ہوا ہے دیکھو احد میں زخمی ہوا ہے دیکھو حسین چہرہ میرے نبی کا احد میں زخمی ہوا ہے دیکھو حسین چہرہ میرے نبی کا مقام اونچا میرے نبی کا مثالی اسوا میرے نبی کا نبی شمس و قمر بھی ان کی چمک کو حیرت سے تک رہے ہیں نبی شمس و قمر بھی ان کی چمک کو حیرت سے تک رہے وہ ذرے راہوں کے جن کے اوپر پڑا تھا تلوہ میرے نبی کا وہ ذرے راہوں پہ جن کے اوپر پڑا تھا تلوہ میرے نبی کا مقام اونچا میرے نبی کا مثالی اسوا میرے نبی کا مقام اونچا میرے نبی کا مثالی اسوا میرے نبی کا پڑھا قصیدہ نبی نے سارے مشہد میں حضرت مولانا عطا اللہ
صحابی شاتی ہمارے سامنے بڑے خوبصورت لب و لہجے میں نعت پاک پیش کر رہے تھے. قابل مبارکباد ہے حضرت مولانا فضل متین صاحب بخاری قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے اس بات کا احساس کیا ہے کہ اب پورے برار میں تحفظ ختم نبوت اور نت نئے فتنہ ارتداد کے اوپر غور کیا جائے. اس کے لیے حضرت مولانا سید فضل متین صاحب بخاری نے علاقہ برار کے عظیم المرتبت حضرات علماء کرام کو زحمت دے کر ان کو دعوت پیش کی، اور آج ہمارے درمیان میں وہ لوگ موجود ہیں جن کے کاندھوں پر اور جن کے سروں پر دستار وراثت نبی بندھی ہوئی ہے، اور آج اس تحفظ ختم نبوت کی اس مشاورتی مجلس کے اندر اس بات کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ کچھ علاقے کے اندر پھیلنے والے فتنے ارتداد اور دیگر جو فتنے اٹھ رہے ہیں، اور تحفظ ختم نبوت اور نبوت کے ذیل میں آنے والے تمام تر فتنوں کا تعاقب کس طریقے سے کیا جائے اور حالات سے کس طریقے سے نپٹا جائے، اس کے لیے یہاں پر ہمارے حضرات علماء کرام جمع ہوئے ہیں. خصوصیت کے ساتھ میں علاقہ برار کی عظیم المرتبہ شخصیت اور اپنے علم و عمل اور علم میں کمال کے ساتھ ساتھ تمام تر لوگوں کے درمیان میں مشہور اور معروف حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد فیروز خان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو امراوتی سے ہمارے درمیان میں تشریف لائے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے امراوتی سے تشریف لانے والی شخصیات میں ہمارے حضرت مولانا مشتاق صاحب اشرفی، جو ہمارے علاقے کے قدیم فضلاء اور قدیم علماء میں ان کا شمار ہے. اسی طریقے سے مرکز المکاتب امراوتی کے ذمہ دار حضرت قاری وزیر علی صاحب اشاعتی، اور اکولہ سے ہمارے حضرت مولانا مفتی حفیظ صاحب قاسمی، اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی سعد صاحب قاسمی، اور علاقے برار کے الگ الگ علاقے سے تشریف لانے والے حضرات علماء کرام. انہی کے ساتھ ساتھ اور نواز سے تشریف لائے ہیں ہمارے بہت ہی فعال اور متحرک علاقہ مراٹھواڑہ کے عالم دین، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو انہوں نے تحفظ ختم نبوت پر کام کیا ہے اور تحفظ دین میڈیا سروس کے ذریعے سے جو انہوں نے کام کیا ہے، وہ ان کا اپنا ایک کارنامہ نہیں ہے، بلکہ علاقہ مہاراشٹر، پورے صوبہ مہاراشٹر سے لے کر پورے ہندوستان میں انہوں نے اپنے اس کارنامے کا لوہا منوایا ہے، اور اکابرین نے ان کی اس کارنامے کی تائید بھی کی ہے، جس میں اکابر علماء دیوبند سرفہرست ہے، سرفہرست ہے، اور ان کے سرپرستی بھی حضرات اکابر علماء فرما رہے ہیں، جس سے میرے مراد تحفظ دین میڈیا سروس کے ڈائریکٹر حضرت مولانا قاری ضیاء الرحمن صاحب، اور اسی طریقے سے نربل سے تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے حضرت مولانا مفتی کلیم صاحب. اسی کے ساتھ ساتھ تلنگانہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں حضرت مولانا مفتی احسان صاحب قاسمی، اور دیگر حضرات علماء کرام یہاں پر موجود ہیں. بزرگ ہیں، اب ہم اس گفتگو پہ زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ہم ہمارے مقصد اصلی کی طرف روا دوا ہو رہے ہیں، اور دعوت دے رہے ہیں تحفظ ختم نبوت کی اہمیت اور اس کے طریقہ کار پر گفتگو کرنے کے لیے تلنگانہ سے تشریف لانے والی شخصیت حضرت مولانا مفتی احسان صاحب قاسمی کو کہ وہ تشریف لائے اور ختم نبوت کی اہمیت اور اس کے طریقہ کار پر ہمارے سامنے سحر حاصل گفتگو فرمائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله
أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے قابل قدر احترام اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، دینی و ایمانی بھائیوں، آج یہاں پر ہم لوگ جامعہ اسلامیہ معارف العلوم وسد میں دین اسلام کے ایک بہت ہی عظیم الشان محتم بالشان کام کے لیے جمع ہوئے. حضرت مولانا فضل متین بخاری صاحب قاسمی انتہائی تعریف کے مستحق ہے. بڑی محنتوں سے انہوں نے اس اجتماع کو منعقد کیا ہے. یہ کوئی بڑا جلسہ نہیں ہے بلکہ ایک مشاورتی اجلاس ہے. ہمیں آج کی اس نشست میں علاقہ برار میں تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے فتنوں کا تعاقب کیسے کیا جائے اس پر غور و فکر کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے. عقیدہ تحفظ ختم نبوت ہم جانتے ہیں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا ایک اہم عقیدہ ہے. اگر کوئی شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانے، آخری نبی نہ مانے، تو وہ مومن ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ قرآن سے ثابت، صحیح متواتر احادیث سے ثابت. اور اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینے میں جو حالات رونما ہوئے تھوڑا سا اس کا جائزہ لے لیں. ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کتنا بڑا یہ عقیدہ ہے اور اس کے تحفظ کی کتنی بڑی ضرورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، بہت سے فتنوں نے جنم لیا، مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، زکوٰۃ اسلام کے ایک رکن کا انکار کر کے مرتد ہو گئے. اور ادھر یمامہ میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرنے لگا، مسیلمہ کذاب. اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، طلیحہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک عورت نے سجا نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانعین زکوٰۃ سے نمٹے، اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جنگ یمامہ کا اعلان کیا. اور مدینے میں سیدنا ابوبکر نے اعلان کیا مدینے میں کوئی شخص نہ رہے، کوئی مرد نہ رہے، چاہے وہ احد کے شرکاء میں سے ہو، چاہے وہ بدر کے شرکاء میں سے. حضرت ابوبکر یہ اعلان کرنے کے بعد منبر پر پھر آئے دوسری مرتبہ، آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، اشک بار ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا
کوئی مدینے میں شخص باقی نہ رہے، تمام کے تمام جنگ یمامہ کے لیے، بنو حنفیہ سے نکلنے کے لیے، لڑنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہو۔ سیدنا ابو بکر نے آگے جملہ کہا، گرچہ ابو بکر کو جنگل کے درندے گھسیٹ کر کیوں نہ لے جائے، تنہا رہنے کی وجہ سے تم لوگ سارے کے سارے نکل پڑو۔ 13,000 کا لشکر حضرات صحابہ کا جنگ یمامہ کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ فرماتے ہیں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابو بکر کو نہ روکتے تو حضرت ابو بکر خود تلوار کو بے نیام کر کے نکلنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسی جنگ ہم نے نہ اس سے پہلے دیکھی نہ اس کے بعد دیکھی، نہ اس کے بعد ایسی جنگ برپا ہوئی۔ اللہ کے نبی کے نبوت کے اور رسالت کے، ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے جنگ یمامہ میں بنو حنفیہ کے 70,000 کفار کے لشکر سے 13,000 مسلمان یمامہ کی جنگ لڑے، جس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ 1200 صحابہ کرام، اسلامی کسی جنگ میں اتنے صحابہ کرام شہید نہیں ہوئے۔ تمام اسلامی جنگوں کو ہم دیکھیں گے، جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا اتنے زیادہ کسی بھی جنگ میں شہید نہیں ہوئے جتنے جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ 1200 صحابہ کرام۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ صرف زبانی جملہ نہیں کہا تھا، ایونقص الدین وانا حی، کہ ابو بکر زندہ رہے، دین میں قطر بیون کی جائے، ابو بکر زندہ رہے، ابو بکر کی جان میں جان رہے اور رگوں میں خون کا ایک قطرہ باقی رہے، محمد عربی کے لائے ہوئے دین میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی کی جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت ابو بکر نے زبانی طور پر یہ جملہ نہیں کہا، عملی طور پر کر کے دکھلایا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ دین کی اساس ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی روح ہے۔ جو آدمی ختم نبوت کا کام کرتا ہے بروز حشر نبی علیہ السلام کی شفاعت کا یقینی طور پر حقدار ہے۔ ختم نبوت کا کام کرنے والا عقید توحید کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ختم نبوت کا کام کرنے والا کلمے کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ختم نبوت کا کام کرنے والا قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا مشہور زمانہ جملہ ہمیں یاد ہے۔ سیدنا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا جائے اور ہم خاموش رہیں تو گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے۔ اس وجہ سے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اب علاقوں میں یہ ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف جو فتنے پھیل رہے ہیں وہ کس طرح سے پھیل رہے ہیں؟ 100 سال پہلے تو مرزا غلام احمد قادیانی نے پنجاب کے علاقے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور علامہ بدر عالم میٹھی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جتنے باطل فرقے پنپتے ہیں اور ان کے جتنے بانیان ہیں وہ لوگ کبھی بھی ڈائریکٹ دعوے نہیں کرتے، باطل دعوے، بلکہ انہوں نے بتلایا کہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایک فکر بناتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، اور اس فکر کے لیے قرآن اور حدیث سے دلائل کی آڑ لیتے ہیں۔ یہ باطل کا طریقہ کار ہے۔ اہل حق کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو منشے خداوندی ہے، جو منشے رسول ہے، قرآن ہمیں جو فکر دے رہا ہے ہم اس پر فکر لیتے ہیں، خود بخود اس کے نیچے دلائل موجود ہوتے ہیں۔ اہل باطل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ پہلے ایک فکر کی بنیاد رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد دلائل کی عمارت اس پر تعمیر کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے۔ اس وجہ سے ان کی جتنے دلیلیں ہوتی ہیں وہ بوگس دلیلیں ہوتی ہے اور کمزور دلیلیں ہوتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، جھوٹی نبوت کا، سب سے پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔
اس کے بعد اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, اس کے بعد اس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا, پھر آخر میں اس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا. اسی کے طرز پر آج جتنے فتنے ہمارے معاشرے میں بنپ رہے ہیں, شکیلیت کا فتنہ ہو, فیاضیت کا فتنہ ہو, اور اس کے علاوہ جتنی فکری گمراہیاں جنم لے رہی ہیں, ان کا بھی طریقہ کار یہی ہے. وہ قرآن سے ڈائریکٹ فکر کو بیان نہیں کرتے, قرآن کی فکر کو, قرآن کے بیان کیے ہوئے نظریات کو بیان نہیں کرتے, اپنے نظریات پر قرآن سے دلائل کو نکال کر زبردستی تھوپتے ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. جتنے فتنے رونما ہو رہے ہیں, آپ ان کا جائزہ لے لیجئے. ان کے باطل ہونے کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ وہ اپنی افکار کی, اپنے نظریات کی اشاعت کر رہے ہیں, اپنی آئیڈیالوجیز کی اشاعت کر رہے ہیں, قرآن و حدیث کے دلائل کو اس پر صرف چسپاں کر رہے ہیں. شکیلیت کا فتنہ یہ بھی یہی کر رہا ہے, فتنے فیاض یہ بھی یہی کر رہا ہے, اور مرزا انجینئر کا فتنہ یہ بھی یہی کر رہا ہے, گور شاہی کا فتنہ یہ بھی یہی کر رہا ہے. اس وقت ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فتنے کیسے پھیل رہے ہیں؟ جس طرح سے صبح کی پو پھٹتی ہے, پرندے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے نکلتے ہیں, تو دنیا میں شیطان اپنے کارندوں کو ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے پھیلا دیتا ہے, ایمان کے لٹیروں کو. اب یہ ایمان کے لٹیرے پھر رہے ہیں کالجز میں, یہ ایمان کے لٹیرے پھر رہے ہیں گاؤں گاؤں, دیہات دیہات, اور قریہ قریہ جات پھر کر لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, جھوٹا دعویٰ, کوئی مسیحیت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے عیسیٰ ہونے کا. تو ایسے موقع پر سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ارتداد کس طرح سے پھیل رہا ہے, آج انشاءاللہ ہمارے جو اکابر علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس پر تفصیلی گفتگو فرمائیں گے. میں صرف اس حوالے سے آپ کے سامنے کیا کام کرنا ہے, 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. عقیدے ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے علاقوں کا دورہ کرنا ہوگا, دیہات دیہات, گاؤں گاؤں, بستی بستی, قریہ قریہ گھوم کر ایک جائزہ لینا ہوگا, ایک سروے رپورٹ تیار کرنی ہوگی. پھر اس کے بعد عقیدے تحفظ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے دیہاتوں میں مکاتب کا قیام یہ بے حد ضروری ہے. آج آکسیجن سے زیادہ ضرورت ہے اس کی, مکاتب کے قیام کی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں لوگوں میں ضروری ہیں. ایک, امیر ہو لوگوں کا, تاکہ لوگ ایک دوسرے کے برسر پیکار نہ ہو, ایک دوسرے پر چڑھ نہ دوڑے. اور دوسرے, قرآن کی خرید و فروخت جاری رکھی جائے تاکہ لوگوں کا قرآن سے تعلق جڑا رہے. تیسرے, قرآن پڑھانے والے معلمین کو اجرت دی جائے, بغیر اجرت کے کوئی نہ پڑھائے, تاکہ آنے والی نسلیں ایمان پر باقی رہ سکے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کسی مکتب کے پاس سے گزرتے تھے تو رک کر کہتے تھے, یہ آج کے بچے کل کے بڑے ہونے والے ہیں, لہذا ان میں جو کام ہو رہا ہے یہ ایمان کی حفاظت کا کام ہو رہا ہے. لہذا اس وقت سب سے اہم کام تحفظ ختم نبوت کے لیے وہ مکاتب کا قیام ہے. دوسرے جو کام ہیں وہ بتلائے جائیں گے, لیکن میں اہم باتیں آپ کو سامنے رکھوں گا. مکاتب کا قیام بے حد ضروری ہے. مکاتب کا قیام کیسے کیا جائے؟ ایک تو مکاتب وہ ہوتے ہیں جو شہروں میں قائم ہیں, منظم مکاتب چل رہے ہیں, ان میں بھی قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے, دین کی بنیادی باتیں سکھلائی جاتی ہیں. اب ہمارے اکابر علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ عقائد کی تعلیم دی جائے, عقائد کی تعلیم دی جائے. اور علماء کرام بھی اپنے ممبروں سے, اپنے جلسوں کے اسٹیجوں سے, جہاں آپ نواقض وضو کو بیان کرتے ہیں وہاں نواقض ایمان کو بھی بیان کیجیے. مکاتب اگر ہوں گے تو کفرستان میں بھی ایمان باقی رہے گا. مکاتب کی طرف اگر توجہ نہیں ہوگی
تو ایمانستان میں نہیں، انسان ایک ایمان والے کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس وجہ سے اس وقت نواقض وضو، نواقض مفسدات نماز کے ساتھ ساتھ نواقض ایمان، مفسدات ایمان کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ مکاتب کیسے قائم کیے جائیں؟ سب سے پہلے دیہاتوں میں مکاتب قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب یہ دیہاتوں کے مکاتب کون قائم کرے؟ جو گاؤں والے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے علماء کرام جو مکتب کے میدان میں ایک زمانے تک انہوں نے زندگی گزار دی، وقف کر دی، وہ کہتے ہیں کہ مکتب نام ہی ہے 4 چیزوں کا۔ 4 مکتب میں 4 حرف ہے، اس سے 4 لوگوں کی طرف نشاندہی ہوتی ہے جو مکتب کے بڑے ذمہ دار ہیں۔ مکتب، میم، کاف، تا اور با۔ میم سے معلم اور کاف سے کمیٹی، تا سے تلمیذ اور با سے باپ یعنی والدین۔ یہ 4 چیزیں مکمل ذمہ دار، 4 لوگ مکمل ذمہ دار بنیں گے تو مکتب وجود میں آتا ہے۔ معلم ہو بہترین پڑھانے والا، اور نگران کمیٹی ہو، پڑھنے والے طلباء ہو۔ چوتھے نمبر پر والدین اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرنے والے ہو، پیسہ بھی لگانے والے ہو، وقت بھی لگانے والے ہو اور فکر کرنے والے بھی ہو، تب جا کر مکتب صحیح مکتب بنتا ہے۔ دیہاتوں میں یہ سب چیزیں کہاں ہو سکتی ہے؟ بہت مشکل ہوگا دیہاتوں میں۔ دیہات والوں کو تو ہم جا کر یہ کہیں گے تو یہ سب چیزیں ان کے پلے پڑنے والی نہیں۔ تو جو شہر کے اطراف میں جو دیہات ہے، مواضعات ہے، قریہ جات ہے، اس شہر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، اس شہر کے وارثان نبی کی ذمہ داری ہے، اور اس شہر کے اہل ثروت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قریبی دیہات میں مکتب کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر پوست کا علاقہ ہے، اطراف میں دیہات بہت سے ہوں گے، ہمارے پاس بھی ایسے ہی الحمدللہ اطراف میں دیہات ہے۔ تو اگر مجلس تحفظ ختم نبوت موجود ہے تو وہ نہیں، تو مدرسے کے ذمہ دار حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے مدرسے کے تحت اپنے دیہات کے مکاتب کو قائم کریں۔ مدرسے کے تحت مجلس تحفظ ختم نبوت ہے تو وہ لوگ کریں گے، دیہات کا دورہ کریں، وہاں کے لوگوں کو سمجھائے۔ اگر وہ لوگ تیار ہو جائے ہر طرح سے تو بہت اچھی بات ہے، تیار نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ذمہ داری لینا پڑے گا، مکتب کے قیام کے لیے معلم کی تنخواہ طے کی جائے، اور کسی شخص کو معلم کے لیے تیار کیا جائے، اور بچوں کو وہاں پر قرآن سکھلائی جائے، دین کی بنیادی باتیں سکھلائی جائے، اور عقائد پر محنت کی جائے۔ اس کے لیے مکاتب قائم ہوتے ہیں، علاقے کے سارے علماء سر جوڑ کر بیٹھے، اور کتنے دیہات بنتے ہیں جہاں پر مکتب قائم کیا جا سکتا ہے، ان کی کیلکولیٹ کر کے تعداد جب بن جائے تو جتنے ہم اولین مرحلے میں قائم کر سکتے ہیں ان مکاتب کو قائم کریں، اور اس کے لیے اہل ثروت کو پکڑیں۔ اس لیے کہ ہمارے مالداروں کی دولتیں اور مال شادیوں میں ضائع ہو رہا ہے، پانی کی طرح، چنچوں کی طرح خرچ کیا جا رہا ہے، پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے پیسہ۔ ان کو سمجھایا جائے مال و دولت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اگر یہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے لگ جائے تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہوں گے، ورنہ اللہ کے نبی کو کیا چہرہ دکھلائیں گے ہم؟ اپنا منہ کیا دکھلا سکیں گے؟ ایک ایک مکتب کی ایک مالدار کو اسپانسرشپ دی جائے، کچھ مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ جب یہ تیار ہو جائے تو مکمل، اگر یہ بھی نہ ہو تو دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے جو ہمارے علاقوں میں چل رہی ہے کہ مہینے میں ایک جمعہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیے مساجد میں دستی فنڈ کیا جاتا ہے، تمام مساجد میں دستی فنڈ کیا جاتا ہے۔ اس سے جو رقم جمع ہوتی ہے ماہانہ مکتب کے معلمین کی تنخواہیں اس سے ادا کی جاتی ہیں۔ یہ بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ یہ ہو گیا مکتب کا کام۔ دوسرا جو کام کرنے کا ہے، جو وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء اسلامک اسکول قائم کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ مدارس میں امت کا جو طبقہ آ رہا ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے؟
3 یا 4% آ رہا ہے. 95% امت کے جو نونہال ہیں وہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. تو اسکول قائم کیے جائے. آج کل اسکول قائم کرنا کچھ مشکل نہیں, بہت آسان کام ہے. اسکول قائم کرنا بہت آسان کام. اگر 1.5-2 لاکھ روپے ہو تو اسکول قائم ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ. کرائے کے لیے کوئی اچھی کشادہ جگہ دیکھ لی جائے, کرائے پر لی جائے اور وہاں پر اسکول کھول دیا جائے اور کلاسز وغیرہ کا مختصر انداز میں نظم کیا جائے. شروع میں بالکل LKG UKG KG کی تعلیم رکھی جائے. بس پہلے سال ہوگا یہ کہ ان کے لیے یونیفارم آپ بنائیں گے, کتابیں وغیرہ بنائیں گے, نصاب جو چل رہا ہے آپ ہمارے علاقے میں اسکولوں میں وہی نصاب رکھیں, اس کے ساتھ ساتھ دینیات کو جوڑ دیں. ایک سال 20-25 طلبہ بھی آئے تو بڑی بات ہے. اگر اچھے انداز میں ان کو تعلیم فراہم کی جائے تو آج اسکولوں میں قوم پیسہ لگانے کے لیے تیار ہے. وہاں پر ان کو عصری تعلیم بھی مل رہی. 1 لاکھ ایک بچے پر لگانے کے لیے آج لوگ تیار ہیں سالانہ. تو آپ اسکول کھولیں گے, شروع میں کم بچے آئیں گے تو ہمت نہ ہارے. ان کو لے کر 30-35 طلبہ ہی کو لے کر, طالبات کو لے کر اسکول چلائے اچھے انداز میں. 1 سال ہو جائے گا. آپ سسٹم کے ساتھ اسکول چلائیں گے منظم انداز میں, سسٹمیٹک, تو 1 سال گزرے گا, آپ کا جو رزلٹ آئے گا لوگوں کے سامنے آپ اپنی جو کارکردگی پیش کریں گے, انشاءاللہ اگلے سال تعداد بڑھ جائے گی ضرور. سسٹم کیا ہونا چاہیے, نظام کیا ہونا چاہیے. آپ حضرات کے علاقے میں ماشاءاللہ اسکول کی تعلیم کا جو وقت ہے وہ بہت اچھا ہے. آپ اس طرح سے بھی چلا سکتے ہیں, 3 گھنٹے مکمل مکتب اسکول میں چلا سکتے ہیں اور ماں بقیہ اسکول کی عصری تعلیم, ماڈرن ایجوکیشن ان کو دیا جا سکتا ہے. آپ کے علاقے میں اتنا بہترین نظام ہے, ہمارے علاقے میں تو ایسا نہیں ہے. صرف 1 گھنٹہ ہی دینیات کی تعلیم دے سکتے ہیں بس. تو ہمارے پاس یوں ہو رہا ہے کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ روزانہ تمام طلباء کے لیے 1 گھنٹے میں ہم کلاس لگا رہے ہیں. تمام طلباء کی کلاسز بنا دیے, اساتذہ کرام کو بہت بڑی تعداد میں رکھ کر قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں, تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا رہے ہیں, دینیات کی تعلیم دے رہے ہیں. لیکن ایمان کے تحفظ کے لیے یہ ناکافی ہے. اور نماز کے فرائض یاد کر لے, یہ ناکافی ہے. اس کے لیے عقائد پر محنت کرنی ضروری ہے. عقائد پر محنت کیسی ہوگی؟ ہفتے میں 1 دن اسکول میں 1 گھنٹہ عقائد کی تعلیم کے لیے مختص کیا جائے. عنوان طے ہو اور تمام طلباء کو بٹھا کر ان کے سامنے کسی اسلام کے بنیادی عقیدے کو بیان کیا جائے, بچوں کی نفسیات کا خیال کرتے ہوئے. اس سے ہوگا کیا؟ طلباء کرام کے سامنے عقائد آئیں گے اور اس میں پختگی لانے کے لیے, استحکام لانے کے لیے ایک کام اور کرنا ہوگا. ہفتے میں 1 مرتبہ جو عقیدے کی کلاس لگائی جا رہی ہے اسی دن آخر کے 10-15 منٹ میں بچوں کا امتحان بھی لیا جائے. اسی وقت طریقہ کار یہ ہو کہ آپ عقیدے کی جو کلاس لگا رہے ہیں اس کا میٹیریل, اس کا مواد پہلے سے تیار کر لیں. تیار کر کے اس کے سوالات, اس میں بعض چیزوں پر باضابطہ نوٹ کر لے. بعض چیزوں کو, ان چیزوں کو ہم سوالات اور جوابات میں لائیں گے. طلباء سے کہیں بھائی آپ قلم لے کر بیٹھے, کتاب لے کر بیٹھے, جو چیزیں بیان کی جا رہی اس کو نوٹ کرے, یا ذہن کی تختی پر نوٹ کرے, دل کی تختی پر نقش کر لے. اس کے بعد سوال و جوابات کا سلسلہ ہوگا. جو طلباء اچھا جواب دیں گے ہم اسی وقت ان کو انعام سے نوازیں. آپ دیکھیے آپ کی عقیدے کی کلاس دوسرے جو سبجیکٹ ہوں گے ان سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے مددگار بنے گی, مثالی بن جائے گی, ایک آئیڈیل ماڈل نمونہ بن جائے. ایسے اسکولوں میں ہوا ہے. عقیدے کی کلاس کو دیکھ کر اسکول کے دیگر ٹیچرز نے یہی طریقہ, یہی میتھڈ استعمال کیا اور اپنے سبجیکٹ کے لیے پرفیکٹ ہوتے جا رہے ہیں الحمدللہ. بچے عقیدہ بھی مضبوط ہو رہا ہے اور دوسرے سبجیکٹ میں بھی ماشاءاللہ بچے بہترین مظاہرہ کر رہے ہیں, امتحانات میں, ایگزام میں بہترین مارکس لا رہے ہیں الحمدللہ. یہ ایک طریقہ کار. اور تیسرا طریقہ اسکول میں کرنے کا یہ ہوگا, جو اسمبلی ہوتی ہے, جو پریئر ہوتا ہے, اس میں روزانہ اس کو ایسا منظم بنایا جائے کہ
اسلامی طرز پر سورہ فاتحہ سے آغاز ہو اور انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن ہو، پھر دعائیں پڑھی جائے مختصر انداز میں 5 منٹ، پھر اس کے بعد کوئی قومی ترانہ پڑھا جائے اس میں شرکی الفاظ وغیرہ نہ ہو، اس کے بعد 5 منٹ اخلاق کی تعلیم کے لیے کوئی اخلاقی پہلو پر روشنی ڈالی جائے. مہینہ ختم ہوتے ہوتے اخلاقیات کی بچوں کو اچھی خاصی تعلیم ہو جائے گی. یہ تو اسکول کا طریقہ کار ہو گیا. اس اسکول کا طریقہ کار جو آپ قائم کریں گے، اب اسکول قائم نہیں کیے ہیں، علاقے میں دیگر اسکول چل رہے ہیں، جب تک آپ اسکول قائم کریں گے تب تک ہمارے علاقے میں جتنے اسکول ہیں آپ اس میں بھی کام کر سکتے ہیں، آسانی سے کام کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سال میں 3-4 مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے اندر محبت رسول کا جذبہ جوش مارتا ہے، اسلام شریعت کے حوالے سے جذبات سے بھرپور ہوتے ہیں وہ لوگ. ایک تو ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں یہ کریں 10 روزہ سیرت نبوی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مہم بول کر طلبہ میں چلائیے. ایک اسکول کا دورہ کیجیے، وہاں پر اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کیجیے، ساتھ ساتھ عقیدوں کو بھی بیان کیجیے، اور وہی میتھڈ وہی طریقہ طلبہ کے سامنے اسی وقت انعامات سے ان کو نواز دیجیے. 10 اسکول کا آپ کا دورہ ہوگا، 10 اسکول میں کتنے طلبہ اور طالبات آپ کے ذریعے سے اسلام کو سیکھیں گے، اسلام کی بنیادی باتوں کو سیکھیں گے، عقائد کو سیکھیں گے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تیسرا طریقہ، جیسے مولانا نے یہاں پر کتاب لے کر آئی ماشاءاللہ، کوئی سیرت النبی کوئز منعقد کرنا، اسلامی کوئز کے پروگرامز منعقد کرنا، مسابقے منعقد کرنا، اور اسی طرح سے ختم نبوت کوئز کتاب لکھی گئی ہے، اس کو استعمال کر کے اس کے مسابقے منعقد کرنا، اس سے بہترین نتائج برآمد ہوں گے. اور ایک کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ کالجز کے دورے کیے جائے، اور کالجز کے دورے کر کے کالج کے طلباء اور طالبات میں ہفتہ واری کلاسز یا 15 روزہ کلاسز یا منتھلی کلاسز منعقد کی جائے، عقائد کی بات ان کے درمیان کی جائے. یہ تعلیم یافتہ طبقے کے درمیان تحفظ ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے. اب اس سے ہٹ کر وہ طبقہ جو مارکیٹ میں ہے، جو بازار میں ہے، جو علم سے بالکل نابلد ہے اور جس کو اسلام کی بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم، ان کو عقیدے سے واقف کرانا ہے اور آنے والے نت نئے فتنوں سے ان کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے. تو ایک کام کرنا پڑے گا کہ باضابطہ ایک ٹیم ورک بنائی جائے، جو ٹیم میدان میں اترے، پمفلیٹس تیار کیے جائے مقامی زبان میں، وہ پمفلیٹس ان کو ہاتھ میں تھمائیں، اس پمفلیٹ میں کیا ہے موٹے موٹے انداز میں ان کو بتلایا جائے اور ان کو آگاہ کیا جائے، دیکھو آنے والے فتنوں سے اپنے کو بچاؤ اور اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرو. اس کے لیے ہمارے پاس کیا کام، پہلی مرتبہ پہلی ملاقات میں آپ نے یہ بیان کیا، ایک پمفلیٹ ان کو تھما دیا تو وہ خود سیکھے گا اور دوسروں تک وہ پہنچائے گا. پھر دوسری ملاقات میں آپ اس کو اپنے کام سے واقف کروائیے. اس طرح سے وہ آپ کی ٹیم ورک کا حصہ بن جائے گا. یہ ختم نبوت کے کرنے کے کام ہے. اور اسی طرح سے ختم نبوت کا کرنے کا ایک کام یہ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو کھروچا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے. حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے کہا ہے، کتنے ایسے کالجز میں پڑھنے والے بچیاں ہیں، بچے ہیں، طلبہ ہیں، طالبات ہیں جو جی رہے ہیں مسلمانوں کے معاشرے میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچہ بھی کرتے ہیں، لیکن دنیا سے جا رہے ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ وہ مرتد ہو چکے ہیں، اللہ کی ذات پر ان کا ایمان نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاطاعت ہے، واجب الاتباع ہے، اس پر ان کا ایمان نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے، خاتم الانبیاء ہے، اس پر ان کا ایمان نہیں. یہ تہذیبی ارتداد ہے جو دبے پاؤں ہمارے معاشرے میں پنپ رہا ہے. لوگ اسی طرح جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اس کا اظہار نہیں ہو پاتا ہے.
کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور مسلمانوں کے جو کام ہیں رسمی طور پر ان کو انجام بھی دے رہے، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ہمارے علاقے میں نرمل میں قریب ایک دیہات ہے، کورونا وائرس کا زمانہ تھا، ایک دیہات میں ایک شخص کا انتقال ہوا، تو غیر مسلم اپنے علاقے کے مسلمانوں کو بلائے، ان کو لے جاؤ قبرستان میں دفن کرو۔ اس دن معلوم ہوا کہ وہ شخص مسلمان ہے، حالانکہ 38 سال ہو گئے آندھرا سے وہ شخص آ کر یہاں بس کر، 38 سال کا عرصہ گزر گیا، ان لوگوں کی بود و باش، ان لوگوں کا رہن سہن، ان لوگوں کے تہوار غیر مسلموں کے جیسے، ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، وہ تھے بھی غیر مسلموں کے گھروں کے بالکل بیچوں بیچ ان کا گھر تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تب پتا چلا کہ غیر مسلموں کی بستی میں ایک بستی ہمارے مسلم بھائی کی بھی ہے۔ اس کے بعد ان کے بچوں میں محنتیں شروع کی گئی۔ تو میرے بھائیوں، ایک شخص کا اس طرح سے اٹھ جانا ہمارے درمیان میں سے کتنی افسوس کی بات ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس یہاں پر تحفظ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کا کام حمر النام، سرخ اونٹوں کے انعام سے افضل ہے۔ اس وجہ سے ہمیں تحفظ ختم نبوت کے لیے سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ مسجدوں میں کام کرتے ہیں، مدرسوں کی چار دیواری میں کام کرتے ہیں، باہر کیا چل رہا ہے، حالات کتنے سنگین ہیں، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنے بچیاں ہیں جو کو ایجوکیشن کی وجہ سے، مخلوط تعلیم کی وجہ سے غیر مسلموں سے روابط کر رہی ہے، غیر مسلم ان کو اپنی جال میں پھانس رہے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس ندوی بھٹکلی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ہے، تازہ ترین واقعہ، بقرعید کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص نے کالج میں پڑھنے والی طالبہ سے کہا کہ میں مسلمان ہوں، اور اپنا نام مسلمانوں والا نہ بتلایا، اور اس سے دونوں کے درمیان تعلقات بنے، شادی تک بات آ پہنچی۔ جس دن وہ لوگ کورٹ میرج کرنے کے لیے کورٹ میں پہنچے، اس شخص نے کاغذات میں اپنا نام غیر مسلم کا نام لکھایا، تب اس طالبہ، اس اسٹوڈنٹ بچی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کو جب اندازہ ہوا یہ تو غیر مسلم ہے، اور اس وقت تک وہ بچی پریگننٹ بھی ہو چکی تھی۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا غیر مسلم شخص کے، اب تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، چاہے تو تم ہمارے ساتھ ہمارے مذہب میں آ کر شادی کرو، یا نہیں تو اسی حالت میں اپنے گھر واپس ہو جاؤ۔ یہ عالم ہے۔ اور آج ہمارے اسکولوں میں جو نصاب تعلیم پڑھایا جا رہا ہے وہ زہریلا نصاب ہے، اتنا زہریلا نصاب ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ کیسے کیسے مضامین اس میں شامل کیے گئے، کیسا کیسا مواد اس میں پڑھایا جا رہا ہے۔ بچوں کے ذہنوں میں دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بٹھائی جا رہی ہیں، مسلم سلاطین کے حوالے سے ظالمانہ کردار ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے، ظالم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے مسلم سلاطین کو۔ یہ نصاب اور جدید تعلیمی پالیسی جو آئی ہے وہ تو ایسی ہے، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جدید تعلیمی پالیسی جب آ جائے گی اس وقت تو گھر گھر مکتب قائم ہونا ضروری ہے، ہر گھر میں مکتب قائم ہونا ضروری ہے، اور عقائد کی تعلیم اعمال سے زیادہ دینا ضروری ہے۔ اعمال کی اصلاح سے زیادہ ایمان کے تحفظ کی فکر کرنی ضروری ہوگی۔ ایک بچہ بنگلور کا واقعہ مفتی شیب اللہ خان صاحب نے لکھا ہے۔ اس کی ٹیچر نے کہا، رمضان کا مہینہ تھا، وہ روزے سے تھا، تو ٹیچر نے کہا بیٹا روزہ کوئی ضروری نہیں ہے، بھوک پیاس رہ کر اپنے آپ کو اس طرح سے بھوکا پیاسا رکھنا اپنے آپ پر ظلم ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کے ذہن کی تختی پر یہ بات بیٹھ گئی، اس نے انکار کر دیا روزے کا، اسلام کے ایک فرض کا انکار کر دیا۔ اسکول سے واپس ہو رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، اسی ایکسیڈنٹ میں وہ بچہ مر گیا۔ تو میرے بھائیوں، بچوں کو انکار کے فلسفے پر لایا جا رہا ہے، اللہ کا انکار، رسول کا انکار۔ اس وجہ سے ہمیں اس وقت تحفظ ختم نبوت کے لیے
جو باتیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں بیان کی گئی ہے اس کے لیے سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہے اس پر مجھ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس کے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ حضرت مولانا مفتی احسان صاحب قاسمی نرمل ہمارے سامنے تحفظ ختم نبوت کی اہمیت اور اس کے طریقہ کار پر گفتگو فرما رہے تھے۔ بزرگوں، علاقہ برار کے اندر ہمارے بہت ہی فکر مند حضرت علماء کرام موجود ہیں اور جن کے ذہنوں پر اس بات کا ہمیشہ فکر سوار رہتا ہے کہ تحفظ ختم نبوت اور دیگر نت نئے مسائل کا حل کیسے امت میں پیش کیا جائے، جس کی پہل ہمارے حضرت مولانا مفتی سید فضل متین صاحب نے علاقہ برار میں کی ہے۔ یہ سارا خیر جو ختم نبوت کے عنوان سے شروع ہوگا علاقہ برار میں، وہ ان کے کھاتے میں جانے کے اندر یقین رکھتا ہے۔ آئیے اب کچھ منٹوں کے لیے اور کچھ وقت کے لیے ہم حضرت مولانا مفتی کلیم صاحب نرمل کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ بڑھتے ہوئے ارتداد اور اس کی روک تھام کے عنوان سے 15 منٹ، کم سے کم 10 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کے اندر اپنی گفتگو ہمارے سامنے پیش فرمائے، کیونکہ وقت جو ہے وہ بڑا تنگ ہے اور جو وقت تھا ابتدا کا اس سے 2 گھنٹے پرے ہو کر پروگرام شروع ہوا ہے۔ اس لیے ہم ادب و احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کریں گے، کیونکہ سفر آپ کا بھی لمبا رہا، ہم سے زیادہ آپ لمبا سفر کر کے آئے، آپ کا حق بنتا ہے طویل گفتگو کا، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ آپ 10 سے 15 منٹ میں اپنی گفتگو پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ضلع مہاراشٹر سے، ریاست مہاراشٹر سے اور پوست کے علاقے میں کام کرنے والے اور یہاں کے علماء، حفاظ، ائمے مساجد، معززین شہر، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک عظیم خدمت کو انجام دینے کے سلسلے میں اور تحفظ ختم نبوت کے کام کو آگے بڑھانے کی فکر اور جد و جہد کو ترقی دینے کے ارادے سے اور ان فکروں کو اپنی زندگی میں منتقل کرنے کے ارادے سے ہمارا یہ اجتماع ہوا ہے۔ میں مختصر سی بات کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں، اس لیے کہ اور بھی بہت سارے علماء اکرام دور دراز کے علاقے سے ایک لمبا اور چوڑا سفر طے کرتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ ہر ایک کے جو ہے تبصروں سے اور ان کے خیالات سے استفادہ کرنا ہے اور ان کے مفید مشوروں سے ہم سب کو فائدہ اٹھانا ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے میں ہمارے علاقے پوست سے تعلق رکھنے والے محترم جناب فضل متین صاحب مدظلہ العالی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مختلف علاقوں کے علماء اکرام کو جو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں ان کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے علاقے میں کام کرنے کی ہمت کی ہے اور اس سلسلے میں جو ہے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اور ان کی کوششوں کو اور ان کی قربانی کو بے انتہا قبول فرمائے اور اس علاقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی فضاؤں کو عام فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، اسلام ایک برستا ہوا بادل ہے جس نے دنیا کے ذرے ذرے کو سرسبز و شاداب کیا ہے، غمگین دلوں کو بلند حوصلے دیے ہیں، امن و آشتی کا پیغام دیا، انسانیت کو جینے کا سلیقہ اور رہنے سہنے کے اصول بتائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو دنیا میں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اسی بندگی کو عام کرنے کے لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا،
جو طریق بندگی اور طریق ابدیت سکھانے کے لیے ہمارے درمیان تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے انسانیت کو یہ بات سمجھائی اور یہ بتایا کہ اللہ کا جب تک عقیدہ دل میں نہیں آئے گا، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف اور اقرار نہیں کرو گی اور اس کا اظہار نہیں کرو گے، اس سے پہلے تمہاری زندگی کے اپنے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغمبر اور قاصد بنا کے بھیجا ہے۔ ہماری نبوت اور رسالت کو مانے بغیر تمہارا ایمان کامل ہونے والا نہیں ہے۔ ہر نبی اپنے زمانے کے اعتبار سے دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے توحید کی بھی دعوت دی ہے اور اپنی نبوت اور رسالت کو عام کرنے کی بھی فکریں فرمائی ہیں۔ اسی سلسلۃ الذہب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے اور عقیدے امت کو سمجھائے اور بتایا کہ جیسے جنت کا ماننا ضروری ہے، دوزخ کا ماننا ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کیے بغیر تمہاری زندگی کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ یوم آخرت کا ماننا، فرشتوں پہ ایمان لانا، کتابوں کو ماننا ضروری، اسی طرح ختم نبوت کا اعتقاد رکھنا اور اپنی زندگی کا اس کو دستور بنانا اور اپنا محبوب ترین مشغلہ بنانا، اس کی ذمہ داری بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد کو بتائی ہے اور حضرات صحابہ کو اس کی یہ باتیں سکھائی۔ تو میرے بھائیوں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لانا اور اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح عقیدے ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان کامل ہونے والا نہیں ہے، مکمل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو بتایا اور سمجھایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں سلسلے رسالت کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آخری نبی اور رسول بنایا ہے، اسی طرح میری شریعت بھی آخری شریعت پہ، اس کے بعد کوئی شریعت دنیا میں زندہ ہونے والی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک موقع پہ فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں زندہ رہیں تو ان کو میری نبوت کو مانے بغیر اور میری شریعت پر ایمان لائے بغیر ان کی زندگی کا مسئلہ بھی حل ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ نبی بن کے آنے والے نہیں ہیں بلکہ امتی بن کے آنے والے ہیں، آپ کی شریعت کو ماننے والے ہوں گے اور عقیدے ختم نبوت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ تو میرے بھائی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں وضاحت فرما دی ہے اور اس کی یقین دہانی فرما دی ہے کہ جو عقیدے ختم نبوت کو مانے گا اس کی زندگی کا مسئلہ حل ہوگا، اور اگر وہ عقیدے ختم نبوت کو نہیں مانے گا، چاہے نماز پڑھنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، زکوٰۃ دینا والا ہو، حج پہ حج کرنے والا ہو، تسبیحات کا اہتمام کرنے والا ہو، رات میں تہجد کے ذریعے سے اپنے زندگی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنے والا ہو، لیکن عقیدے میں بگاڑ ہے، ایمان کے اندر کمزوری ہے اور عقیدے ختم نبوت کو وہ ماننے والا نہیں ہے، تسلیم کرنے والا نہیں ہے، تو نہ تو اس کی نمازیں کام آنے والی ہیں، نہ اس کے روزے کام آنے والے ہیں، نہ اس کی تہجد کام آنے والی ہے، نہ اس کی ذکر و تلاوت کام آنے والی ہیں۔ آج کے زمانے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرتد ہو جانا اور اسلام سے پھر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لیا جائے، دائرے اسلام سے اپنی زندگی کو نکال کر دائرے کفر میں داخل کر لیا جائے، تو اسی کو ہم ایمان سے ہم ارتداد سمجھتے ہیں۔ حالانکہ مرتد ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی جو دائرے اسلام سے بظاہر اپنے ناموں کو حذف کر دے، اپنے وضع قطع کو تبدیل کر دے، اپنے چہرے سے داڑھی کو ہٹا دے، اپنے سر سے ٹوپی کو ہٹا دے اور اپنے جو اسلامی لباس کو ختم کر کے اپنے جو ہے چہرے پہ غیروں کے طریقوں کو سجا لیں، وہ بٹو لگانے والا ہو، بندیا لگانے والا ہو، دھوتی استعمال کرنے والا ہو، غیروں کے رسوم و رواج کو اپنانے والا ہو، یہ چیزوں کا انجام دینا ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ مسلمان اسلام میں ہوتے ہوئے نماز پڑھنے والا ہو کر بھی جو اسلام سے نکل سکتا ہے، روزہ رکھنے والا ہو کر بھی اسلام سے نکل سکتا ہے،
ذکر و تلاوت کرنے والا ہو کر بھی اسلام سے نکل سکتا ہے، درس و تدریس کے اندر اپنے جو اوقات کو لگانے والا ہو کر بھی اسلام سے نکل سکتا ہے، حج پہ حج کرنے والا ہو تب بھی وہ اسلام سے نکل سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ کمزور ہے، عقیدہ ختم نبوت پر جو ہے وہ اعتماد کرنے والا نہیں ہے، یا اس کے علاوہ دوسرے اور چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو تسلیم کرنے والا نہیں ہے، جو اسلامی عقیدے کے بالکل منافی ہیں، یعنی اس کا عقیدہ اسلامی عقائد کے بالکل منافی ہے، یا جو سنتوں کو تخفیف کی نظر سے دیکھنے والا ہے، ہلکے پن کے ساتھ اس کو جو ہے اس کو دیکھنے والا ہے، یا جو ہے اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو عادلانہ طور پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے فرمائی ہے، لیکن اس میں کجی نکالنے والا ہے یا تنقیص اس کے اندر جو پیدا کرنے والا ہے، تو فرمایا کہ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج اس کو جو ہے کبھی بھی جو ہے جہنم کے عذاب سے بچا نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ایسی صورتحال میں عقیدہ تحفظ ختم نبوت کا اقرار کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے مفتی صاحب نے تفصیل کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے باتیں بتائی اور یہ کہا کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے یا جو ہے لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے ہم کس طریقے سے محنت کر سکتے ہیں، چاہے اسکولوں میں دوروں کے ذریعے سے ہو یا مکاتب کے قیام کے ذریعے سے ہو، یا اس کے علاوہ جو ہے لوگوں سے ملاقات کر کے دیہاتوں میں جانا، قریہ پھرنا اور ان کی ذہن سازی کرنا اور ان لوگوں کو جو اسلام سے مربوط کرنے اور عقائد کو کی باتوں کو ان کے سامنے رکھنے کے نتیجے میں کچھ حد تک جو ہے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو مفید مشورے دیے گئے اور بھی ہمارے علماء کے ذریعے سے جو مشورے دیے جانے والے ہیں ان سب پر عمل کرتے ہوئے ہم سب کو آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے کام کرنے کے لیے تو اللہ کی مددیں اور نصرتیں اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم کام کو انجام دینے کے لیے ہم سب کو کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ ہمارے جو یہ وارثین انبیاء حضرات علماء کرام جو فکریں کر رہے ہیں ہمیں ان کا معاون بننا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے اور ان کی جو کمر کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنا ہے اور ان کی اس تحریک کو مضبوط بنانے کے لیے ہم سب کو جو ہے آگے بڑھنے کی جستجو کرنا ہے۔ اور جیسے ہمارے مفتی صاحب نے بتایا کہ مکاتب کا قیام اس سلسلے میں عمل میں لانا ضروری ہے اور مکاتب کے ذریعے سے جو ہے نئی نسلوں کے ذہن سازی کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے اندر بھی جو ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بہت سے ہمارے مرد احباب اور بچے تو الحمدللہ مساجد کا رخ کرتے ہیں اور جو دعوت و تبلیغ کے راستے سے اللہ کے دین کی محنتیں کرتے ہیں، مدارس میں جاتے ہیں، لیکن ہماری ماں بہنیں اور بچیاں ایسی ہیں کہ جن کو جو زیادہ تر مسجدوں میں آنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور مدارس کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور تو ایسی صورتحال میں ہماری ماں بہنوں پہ محنت کرنا اور ان کی ایمان کو بچانے کی جد و جہد اور جستجو کرنا اور ہماری بچیوں کو دین سے آراستہ کرنا، ان کو دین کا داعی بنانا، اسلام کا غازی بنانا، اس سلسلے میں جد و جہد کرنا بھی ہماری ذمہ داری۔ اس لیے کہ عورت کا بناؤ معاشرے کا بناؤ ہے اور عورت کا بگاڑ معاشرے کا بگاڑ ہے۔ اگر عورت بن جاتی ہے تو معاشرہ بن جاتا ہے، اگر عورت بگڑ جاتی ہے تو پورا گھرانہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسلام کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، حضرات علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں کہ جب عورت کھڑی ہو جاتی ہے تو پورا گھرانہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں جو دیندار بن گئی، ان کا عقیدہ اچھا رہا اور وہ جو اسلام کی داعی بن گئی اور دین کی جو ہے غازیہ بن گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں پروان چڑھنے والے بچوں کو اسلام کا محافظ بنایا ہے، دین کا سچا داعی بنایا ہے، اور بڑے بڑے علماء اور حفاظ ان کے نسلوں کے اندر ان کی گودوں میں پروان چڑھے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جیسے ہمارے بچوں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے بچیوں پہ، ہمارے عورتوں پہ بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا عقیدہ بھی صحیح ہو جائے، ان کو بھی جو ہے تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں بیدار کیا جائے اور عقیدہ ختم نبوت سے ان کو آگاہ کروایا جائے۔ اس سلسلے میں مراکز نسواں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مدارس میں ان کا داخلہ ہو جاتا ہے، بچیاں آ جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے بہت ساری مائیں اور بہنیں وہ ہوتی ہیں کہ جو مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتی، ان کے لیے اتنا وقت درکار نہیں ہوتا کہ جس کے نتیجے میں وہ مدرسہ حاضر ہو سکے۔ عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکی ہیں کہ ان کے لیے ٹائم کا نکالنا بہت جو ہے مشکل ہو گیا، یہ وقت کا نکالنا ان کے لیے جو بہت مشکل ہو گیا۔ تو ایسی صورتحال میں
ان پسماندہ علاقوں میں جہاں پہ ہماری مائیں اور بہنیں ٹائم دینے کو تیار نہیں ہیں، مدارس کا رخ کرنے کو تیار نہیں ہیں، تعلیمی بالغات کی لڑی میں اپنے آپ کو پرونے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہاں پہ بالکل مختصر مکتب قائم کیا جائے اور ان میں ہمارے ماؤں کو اور بہنوں کو جو ہے دین سے بھی آراستہ کیا جائے اور نماز سے، روزوں سے، دین کی موٹی موٹی باتوں سے واقف کروایا جائے، اور عقائد والی باتیں میں جب ان کے سامنے آئیں گی تو پھر انشاءاللہ ان کا ایمان مضبوط ہوگا، ان کے عقیدے میں پختگی آئے گی، اور یہ باطل طاقتوں کی طرف سے جو حربیں استعمال کی جا رہے ہیں، چاہے شکیل ابن حریف کا فتنہ ہو یا فیاضی فتنہ ہو یا گوہر شاہی کا فتنہ ہو یا اس کے علاوہ جتنے فتنے کام کر رہے ہیں، ان فتنوں کا مردانہ وار مقابلہ کرنا جہاں مردوں کے لیے آسان ہو جائے گا، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی آسان ہوگا۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہماری کتنی مائیں اور بہنیں، کتنی بچیاں جو ہیں اسلام سے ناواقف ہونے کے نتیجے میں، عقیدہ ختم نبوت سے ناواقف ہونے کے نتیجے میں غیر شعوری طور پہ جو دائرہ اسلام سے خارج ہوتی جا رہی ہیں، ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ اس نے آج سے کئی سال پہلے ہمارے محترم حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس وقت بر صغیر کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ، جس کو ہماری امت مسلمہ کوئی مسئلہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اہم کام سمجھنے کے لیے تیار نہیں، میری نظروں میں وہ انتہائی زیادہ اہم کام ہے۔ اگر ہماری امت مسلمہ نے اس کی سنگینی اور ہولناکی کو محسوس نہیں کیا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری نسلیں جو ہے دین سے پھر جائے گی، اور وہ ہے ہمارے نوجوان نسلوں اور ہمارے بچوں کی تہذیبی ارتداد کا مسئلہ۔ اگر ان کے جو ذہنوں پہ محنت نہ کی جائے اور ان کے ذہنوں پہ مضبوط بنانے کی کوشش نہ کی جائے، ان کے عقائد کو درست نہ کیا جائے، ان کے اعمال کے اندر جان پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے، تو ہماری نسلیں بعد میں چل کے ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ نام کے مسلمان رہیں گی، ان کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، ان کے سر کے اوپر ٹوپی ہوگی، ظاہر اعتبار سے وضاقتہ کے اعتبار سے وہ مسلمان نظر آئیں گے، لیکن عقیدہ کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے اپنے علاقے کے اندر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کافی طویل ہو چکا ہے، ہمارے اور بھی علماء کرام کے جو ہے ارشادات سے ہم سب کو مستفید ہونا ہے، اور ان کے جو ہے خیالات سے ہم سب کو استفادہ کرنا ہے، ان کے مفید مشوروں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے موت کے آخری سانس تک جو ہے تحفظ ختم نبوت کی محنتوں میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جی ہمارے اس علاقے کے اندر جو علماء بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، کام کرنے کی فکروں اور جو ہے عزائم کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ ان کی ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچا دے، ہمت اور ان کے حوصلوں کو بڑھا دے، خزانے غیب سے اللہ ان کے ضروریات کا تکفل فرما دے، ان کے مدد اور نصرتوں کا اللہ پاک انتظام فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بزرگوں دوستوں، یہ تھے ہمارے حضرت مولانا مفتی کلیم صاحب نرمل، ہمارے سامنے بڑے درد کے ساتھ تحفظ ختم نبوت اور بڑھتے ہوئے ارتداد کے عنوان سے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ آئیے، وقت بڑا تنگ ہوا چاہتا ہے، اور ہم ہمارے صدر اہل قدر کو زحمت دینے سے پہلے ہمارے ایک بڑے مکرم مہمان ہیں جو طویل سفر کر کے ہمارے درمیان میں تشریف لائے ہوئے ہیں، جنہوں نے پورے صوبہ مہاراشٹر نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے اندر اپنے مرکز تحفظ دین میڈیا سروس کے ذریعے سے تحفظ ختم نبوت اور بڑھتے ہوئے ارتداد اور نت نئے مسائل پر اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی بڑا کام انجام دیا ہے۔ وہیں پر وہ علاقے در علاقے کے اندر ختم نبوت اور دیگر فتنے ارتداد کے عنوان سے بارہا کام انجام دیتے رہتے ہیں۔ ہم مناسب یہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ ان سے بھی مختصر وقت میں اہم استفادہ کیا جائے۔ میں ہمارے بہت ہی مکرم دوست حضرت قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی، جو ڈائریکٹر ہے تحفظ دین میڈیا سروس اورنگ آباد کے، ان کو زحمت دینے جا رہا ہوں بڑے کم وقت کے لیے، اور ان سے استفادے کرنے کی نیت سے ہم سارے لوگ ان کو سماعت کریں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں قاری صاحب سے کہ اپنے خیالات کا اظہار نونہالان امت کے عقائد کے تحفظ کے عنوان سے ہمارے سامنے پیش فرمائیں، اور 10 سے 15 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی مکمل کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ واجب الاحترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، بطور خاص حضرت مولانا مفتی فیروز صاحب، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مشفق دوست رفیق محترم، جنہوں نے یہ ایک خوبصورت محفل سجائی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان ہزار جلسوں سے افضل ہے، بڑی ہے، جو رسمی ہوتے ہیں، جن کے لیے دنیا بھر کے خرچے کیے جاتے ہیں، مہینوں کا وقت اس میں ضائع کیا جاتا ہے، اور برادران وطن کے نام پر، قومی یکجہتی کے نام پر انہیں جوڑا جاتا ہے، لیکن اصل جو کام کرنے کی چیز ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع چھڑ جائے گا۔ بہرحال میں کوئی مقرر نہیں ہوں، اور چونکہ حکم ہوا ہے تو 2-3 باتیں آپ لوگوں کے سامنے گوش و گزار کروں گا۔ میں حضرت مولانا مفتی فضل متین دامت برکاتہم کا ممنون و مشکور ہوں کہ مجھے اس لائق سمجھا، اس قابل سمجھا اور یہاں پر دعوت دی۔ اللہ پاک اس پروگرام کو خوب قبول فرمائے۔ آپ تمام احباب کو جو یہاں شریک ہیں، اس میں جو ہے تو آپ کا بھی حصہ لگ جائے۔ آپ لوگ یقیناً محافظین ختم نبوت ہے۔ ہم لوگ گزشتہ 7-8 سال سے مختلف فتنوں کے رد میں کام کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اسلام کی اور دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا کام کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک وہ محنت ہے زمینی اعتبار سے کہ ہم دن بھر محنت کرتے ہیں، گشت کرتے ہیں، 2 لوگ، 4 لوگ، 5 لوگ، 10 لوگوں تک ہم دعوت پہنچاتے ہیں، لیکن زندگی مختصر ہے اور کام بہت کرنا ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم کم وقت میں زیادہ لوگوں تک اپنا دین اور اسلام کا پیغام کیسے پہنچائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس میں سرمایہ بھی کم لگتا ہے اور محنت بھی کم لگتی ہے، اور کم وقت میں ہم دنیا کے کونے کونے میں اپنے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے ایک چھوٹے سے 10x10 کے روم سے، ایک چھوٹے سے کمپیوٹر سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے الحمدللہ تحفظ دین میڈیا نے دنیا کے 100 سے زائد ملکوں میں ختم نبوت کے پیغام کو عام کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ الحمدللہ 15 کروڑ سے زائد لوگوں تک ہم نے ختم نبوت کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ الحمدللہ۔ اور یہ سلسلہ ہم نے صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ ہم نے زمینی سطح پر اس میں بھی ہماری یہ کوشش اور فکر تھی کہ کم وقت میں زیادہ لوگوں تک مؤثر پیغام ختم نبوت کا کس طرح سے پہنچائے۔ تو الحمدللہ ہم نے ختم نبوت کوئز کا سلسلہ شروع کیا، جو ہمارے مکاتب سے، چونکہ مکاتب کی ایک بڑی اہمیت ہے اور ضرورت بھی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ مرتد ہو گئے، گمراہ ہو گئے، فتنوں کی زد میں آ گئے، تو ہم لوگ ان کو سمجھانے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ہم نے یہ سوچا اور کوششیں کی، بہت سارے مناظرے کیے، لوگوں کے ذہن سازی کرنے کی کوشش کی جو مرتد ہوئے، گمراہ ہوئے، لیکن وہ لوگ کسی بھی اعتبار سے واپس آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ اپنا وقت ان پر لگانے کے بجائے جو لوگ گمراہ ہو گئے، مرتد ہو گئے ان کے لیے ہم دعائیں کریں، لیکن جو لوگ بچے ہوئے ہیں ان کو ہم کس طرح سے اور بچا سکتے ہیں۔ تو ہم کو سب سے آسان طریقہ یہ لگا کہ ہم اپنی نسلوں کے ایمان و عقیدے کا تحفظ کریں۔ تو وہ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے انتخاب کیا مکاتب کا۔ الحمدللہ ہم نے اورنگ آباد کے اندر ایک محلے سے اس کام کا آغاز کیا۔ مکاتب کے اندر جو چھوٹے چھوٹے معصوم ننھے بچے ہیں، ہم نے ختم نبوت کوئز کے نام سے ان کے اندر ایک کوئز کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلے مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں، تیسرے مرحلے میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، تو ہم نے اس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ایسا سلسلہ، ایسی چیزیں اس کے اندر ڈالی کہ اگر جتنے بچے اس میں حصہ لیں گے اتنے انعامات انشاءاللہ ہم رکھیں گے۔ تو پہلے ہی مرحلے میں جب یہ اعلان ہوا تو 500 بچوں نے اس میں حصہ لیا، تو ہم نے 500 بچوں کو انعامات دیے، اور پھر یہ دیکھا کہ 500 بچوں کو انعامات دینے کے باوجود
اس میں ہم نے اول دوم سوم الگ رکھا تھا، لیکن اس میں بھی کمی بیشی محسوس کی جا رہی تھی بچوں کی طرف سے، سرپرستوں کی طرف سے. تو ہم نے پھر اس کے اندر اور ایک جدت کی کہ ہر 50 بچوں میں اول دوم سوم کا انعام رکھے. اگر 500 بچے حصہ لیتے ہیں تو 50 بچوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، یعنی کہ 10 گروپ اس میں بنائے جا رہے ہیں. 10 گروپ کے اندر اول دوم سوم کے 10 انعامات دیے جا رہے ہیں، جو بچوں کو رقم کے ساتھ ساتھ ان کو اسناد دی جا رہی ہے، کتابیں دی جا رہی ہیں. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جتنے مکتب میں بچے پڑھنے والے ہیں وہ دلچسپی کے ساتھ اس کوئز میں حصہ لے رہے ہیں، اور اس کوئز میں بچوں کو شریک کرنے کا صرف مقصد یہ ہے. حالانکہ ہم نے جو کتابچہ تیار کیا ہے وہ بچوں کے لیے وہ 500 سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ تھا کہ صرف پہلا جو سوال ہے اس کا جواب بچوں کو معلوم ہو جائے کہ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے. تو الحمدللہ بچوں نے وہ کتابیں پوری رٹ دی، پوری یاد کی، اور اس کا جو ہم نے امتحانی پرچہ ترتیب دیا وہ بھی آبجیکٹیو ٹائپ تھا، مطلب کہ اس کے اندر صرف نشان لگانا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ بچوں کو لکھنا نہیں آتا ہے، پڑھنا نہیں آتا ہے، تو ایسی ترتیب دی اس میں کہ صرف بچوں کو سوال پڑھنے کے بعد میں جواب صرف نشان لگانا ہے. وہ جب پڑھ لیتا بچہ تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ جواب پڑھے ہیں کتاب میں. تو الحمدللہ اس میں ایسا ہو رہا تھا کہ ابھی تک بلا مبالغہ 99% بچے اس میں 100 میں سے 100 نمبرات حاصل کرتے ہیں. ہر گروپ میں ہمیں قرآن اندازی کرنا پڑتے ہیں. بہرحال ہم نے ایک محلے سے اس کام کو شروع کیا اور یہ سلسلہ بڑھتا گیا. الحمدللہ پھر یہ مہاراشٹر صوبے سے باہر نکل کر یہ دلی گیا. دلی کے علاوہ اب یہ اتر پردیش، اتراکھنڈ اور جھارکھنڈ اور راجستھان وغیرہ میں بھی الحمدللہ ختم نبوت کوئز کا سلسلہ یہ جاری و ساری ہے. اس کوئز میں تقریباً 2 لاکھ سے زائد طلبہ و طالبات نے حصہ لے لیے ہیں، اور یہ سلسلہ سال کے 12 مہینے ملک کے مختلف علاقوں میں چل رہا ہے. اور یہ کوئی رسمی پروگرام یا رسمی کوئز نہیں ہے. سال میں ایک آدھ مرتبہ ایسا کوئی موقع ہوتا ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں سیرت کوئز، قرآن کوئز اور دوسرے کوئز، تو وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک رسمی کوئز بن کر کے رہ گئے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے سال کے 12 مہینوں کو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وقف کریں. یاد رکھیں کہ یہ کام دیوانہ بن کے ہی ہم کر سکتے ہیں، ہم پاگل بن کر ہی یہ کام کر سکتے ہیں. اور ہر جگہ پہ ہم لوگوں نے آج جو مسلمانوں پر حالات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. ہم نے ہر جگہ سیاست کو شامل کر دیا ہے. میں وہ سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کانگریس، بی جے پی وغیرہ. میں ہمارے علماء برادری میں، ہمارے عوام میں جو سیاست چل رہی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی، ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی، کام کو نقصان پہنچانے کی، سب سے زیادہ کام کو نقصان ہم نے خود پہنچایا ہے اپنے آپ کو. بہرحال بہت ساری تفصیلی باتیں ہیں، اور میں نے چونکہ یہاں پہ کتابچے بھی تقسیم کروا دیا ہوں، تعارف نامہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے کام کیا ہے. آئندہ ہم لوگوں کے عزائم میں ہیں کہ بچوں کو عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اور سنا بھی ہے کہ باطل جس راستے سے آتا ہے اسی راستے سے ہم کو اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ چھوٹے معصوم بچوں میں ہم ختم نبوت کا پیغام تو عام کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہوگا جو موبائل سے دور ہوگا. آج کل بچوں کو موبائل سے دور رکھنا بالکل ناممکن سا ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ بچے جب موبائل استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کفریہ اور شرکیہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، بےہودہ قسم کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، شارٹس دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایسے کارٹونز جو اسلام کے نام پر، یہ ایسے کارٹونز جو بچوں کے اندر دلچسپی پیدا کرنے کے لیے بتائے جا رہے ہیں، جس سے بچوں کے ایمان و عقیدے کمزور ہو رہے ہیں، تو ہم نے الٹرنیٹ کے طور پر بچوں کے لیے اسلامک 3D کارٹون کا سلسلہ شروع کیا، جو بلا مبالغہ اپنے ملک میں اپنی نوعیت کا پہلا اسلامک 3D کارٹون ہے، جس کو ہم نے کڈس میسج کا نام دیا ہے، جو یوٹیوب پر موجود ہے. آپ احباب یوٹیوب پر جائیں، کڈس میسج کے نام سے اس کو سرچ کریں، دیکھیں آپ کو یقیناً وہ سلسلہ بہت پسند آئے گا. ایک بہت بڑے سرمایے کے ساتھ میں یہ کام الحمدللہ ہم نے توکلاً علی اللہ شروع کیا ہے. آپ لوگ دعا بھی کریں، ہمارے معاون بھی بنیں، اور اس کارواں کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے دست بازو بھی بنے. بہرحال وقت تنگ ہے، ہمیں اور بھی احباب کو سننا ہے. میں بہت ممنون و مشکور ہوں تمامی احباب کا کہ جنہوں نے ہم کو یہاں پہ دعوت دی
اور ہم لوگوں کو سنا، برداشت کیا. جزاک اللہ خیر. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ. جزاک اللہ. حضرت قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی دامت برکاتہ العالیہ، ہم ان کی عمر دراز کے لیے دعا گو ہے. ہم بار بار اب انشاءاللہ برار میں اور ودرب میں آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا پہلا سفر جب 8 سال پہلے امراوتی میں ہوا تھا، اب جو سفر ہو رہا ہے یہ بڑا خاص اور تحفظ ختم نبوت کی نسبت پر اور مغفرت والا سفر آپ کا ہوا ہے. اب یہاں سے انشاءاللہ تعالی پورے برار میں آپ کو بار بار زحمت ہم دیں گے، اور جو آپ کا کام ہے اس سے سیکھنے کی بھی ہم کوشش کریں گے. بزرگوں، رمضان المبارک کا جب مہینہ آیا تھا گزشتہ، میں ہمارے اپنے مدرسے کے لیے چندے کے لیے کسی تحصیل میں، ہمارے چاندور بازار تحصیل میں گیا ہوا تھا. وہاں پر جانے کے بعد جب ہم نے اعلان کیا چندے کا، تو چندے کا اعلان کرنے کے بعد میں چندہ وغیرہ ہو گیا. اس کے بعد میں کچھ احباب میرے پاس میں آئے، انہوں نے کہا مولانا آپ گھومتے رہتے ہیں اور تنظیمات اور تحریکات میں آپ شریک رہتے ہیں، آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ایک مسئلہ ہمیں درپیش ہے، وہ سلجھ نہیں پا رہا ہے. میں نے کہا بتائیے کیا مسئلہ ہے. تو ہمارے کچھ دوست ہیں چاندور بازار کے اندر، حافظ آصف صاحب، ہمارے مفتی دانش صاحب وغیرہ، انہوں نے کہا مولانا ہمارے یہاں کچھ نوجوان ایسے بچے ہیں جو تبلیغی گھرانے کے ہیں، جو ہمارے اپنے ہی وقت لگائے ہوئے ساتھیوں کے گھرانے کے ہیں، لیکن وہ کالجز سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کا انٹرنیٹ کا استعمال زیادہ ہے، وہ کچھ اسٹڈی کی ان کی کیفیت بنی ہوئی ہے. تو میں نے کہا بتائیے کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بچے ایسے ہیں جو انجینئر علی مرزا کو فالو کر رہے ہیں، اور یہاں تک ان کا معاملہ پہنچ گیا ہے کہ وہ انجینئر علی مرزا کے علاوہ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہمارے بعض نہیں بلکہ اکثر علماء اس سے ناواقف ہے. میں اگر چھوٹے منہ سے بڑی بات کر رہا ہوں تو معذرت خواہ بھی ہوں کہ علی مرزا جو ہے وہ قادیانیوں کا نمائندہ ہے، اور ہمارے اکثر اکابر نہیں بلکہ سارے اکابر علماء دیوبند نے پوری دنیا میں یہ بات واضح کر دیا ہے کہ اس کے چنگل سے نوجوانوں کو بچایا جائے. تو میں نے ان سے بات کرنا جب شروع کی تو شروع میں گھنٹہ 2 گھنٹہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم نے بھی طے کر رکھا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ان کو قادیانی کے بطلان کے لیے ہم سارے دلائل پیش کر دیں گے. تو ہم نے اللہ سے دعا کی، پوری رات گزری، آخر کے اندر 4:30 بج رہے تھے، اس وقت انہوں نے توبہ کی کیفیت بنائی ہے، اور ان کو پھر دوبارہ ہم نے کلمے کی طرف راغب کیا، کلمہ پڑھایا مرکز کے اندر بیٹھ کر. اس کے بعد میں ان کو توبہ کے لیے کہا کہ 2 رکعت جا کر صلاۃ التوبہ پڑھے، کلمہ پڑھے اور اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی خطرناک چیز سے بچایا ہے جس میں ہمارا ایمان سلب ہو گیا تھا. ان کی پوری کیفیت لی گئی تو پتہ چلا کہ وہ اب مسلمان بھی باقی نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد میں آیا بدنیرا تو ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی فیروز خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت صوبہ برار کے لیے نوجوان علماء کے لیے امید اور امیدوں کی کرن بن گئے ہیں، اور نوجوان علماء ان سے رجوع کرتے ہیں اور وہ ان کی سرپرستی کے اندر بھی کوئی کور و کسر نہیں چھوڑتے ہیں. لہذا حضرت کی دعا تھی مسجد عمر کے اندر، تو دعا کرنے کے بعد حضرت نے اپنا بیان ختم کیا، دعا فرمائی. اس کے بعد میں فوراً کہا کہ مجھے مبشر کچھ ختم نبوت پر کام کرو. تو ہم بھی ہکے بکے رہ گئے کہ ابھی دعا ہوئی، رمضان کا مہینہ چل رہا، شب قدر کا مہینہ چل رہا، دعا کے بعد میں مفتی صاحب عرض کر رہے ہیں کہ مولانا مبشر کچھ ختم نبوت کے لیے کام کرو. تو احساس اس بات کا ہوا کہ جو سفر ہمارا چندے کا ہوا تھا اس میں ایسے لوگ ملے ہیں جو علی مرزا کو فالو کر رہے ہیں، در پردہ قادیانی پر ایمان لا رہے ہیں اور ختم نبوت کا انکار کر بیٹھے ہیں. تو وہ احساسات حضرت مفتی صاحب نے ہمارے سامنے گزشتہ رمضان میں رکھا ہے، اور مولانا فضل متین صاحب کو میں جزائے خیر اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کو مبارکباد ہم پیش کریں گے ہماری طرف سے کہ انہوں نے حضرت مفتی فیروز خان صاحب کی نگرانی میں یہ پروگرام منعقد کیا ہے ان کی قیادت کے اندر. اور آج وہ دن چلا ہے کہ آج ہم ختم نبوت کے عنوان سے یہاں پر فکر کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور 5 ضلع کے کوئی نہ کوئی ساتھی اور کوئی نہ کوئی علماء یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں. اس مناسبت سے آپ صدارتی خطاب کے لیے میں حضرت مفتی صاحب کو زحمت دینے جا رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ اس صدارتی خطاب کے ساتھ ساتھ آپ تحفظ ختم نبوت علاقہ برار کی کمیٹی کا اعلان بھی فرمائیں گے، اور آئندہ یہ جو پروگرام ہمارا ہوا ہے، آئندہ کس جگہ پر یہ مشورہ اور کس جگہ پر یہ اجلاس منعقد ہوگا اس کی تاریخ بھی آپ طے فرمائیں. میں حضرت مفتی صاحب کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں کہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی ثانی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ختم نبوت کے موقع پر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. حضرت مفتی صاحب کے قیمتی خیالات سے ہم مستفیض ہوں گے.
الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. تو نہیں مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہیں مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، کہ نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تاریخ گواہ ہے کہ جب جب حالات نے انگلائی لی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وارثین، آپ کے جانشین اور آپ کے ثبوت سروں پر کفن باندھ کر میدانوں میں اترے ہیں، اور انہوں نے ہر زمانے میں چاہے ابلتے ہوں سلگتے ہوں یا گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تیرے وتار آندھیوں کے سنگلاخیوں کے مناظر میں ہو، امت کی قیادت کی ہے. پروگرام چل رہا ہے، یہ خالص علماء دین اور عمائی دین امت کی فکروں کا پروگرام ہے. ابھی حضرت نے جو بات فرمائی، بڑا دل سے اتفاق کرتا ہوں. 1000 جلسوں پر بذل و صرف یک طرف، اور اس ایک مجلس پر چند ٹکوں کا بذل و صرف یک طرف، یہ کام ہے. دیگر ساری چیزیں رسومات ہے. لا يبقى فی الاسلام الا رسومات جاری ہے. ابھی حوالہ دیا ہمارے حضرت مفتی احسان شاہ صاحب دامت برکاتہم نے، ہم مفتی حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم کو دعوت دینے کے لیے 3-4 سال سے مستقل کوششیں کر رہے تھے. ہمارے علماء کی حضرت امراوتی تشریف لے کر کے آئے، لیکن پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا کہ حضرت کا آنا نہیں ہو رہا تھا. میں خود گیا حضرت کے پاس، اور میں نے مرض کو کھول کر بیان کیا، درد کو کھول کر بیان کیا حضرت کے سامنے. احوال ایسے رکھے کہ حضرت نے آگے کوئی بات نہیں کی. کہا بتاؤ تاریخ کیا ہے، کون سی ہے، کب آنا ہے، لیکن کہا پروگرام رسمی نہیں ہوگا. کچھ کام کی بات ہو تو بولو، رسمی نہیں ہوگا. میں نے کہا تو ایسے ہی ہوگا، لیکن برار آپ کا منتظر ہے. تو حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی دعوت برکاتہم نے کہا کہ ہاں برار تو بیٹے کو آنا ہی تھا، جبکہ اس کے باپ نے کئی سفر برار کے کیے ہیں. میں نے کہا حضرت ہم سمجھے نہیں. کہا میرے والد محترم حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ برار میں کوئی خاص چیز ہے، میرے قدم کھینچے جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں پر محنت کرو. آپ حضرات کی آمد ہمارے لیے بڑی باسعادت ہے کہ آپ حضرات نے سر پر ہاتھ رکھا. دیکھنے میں برار میں ان چیزوں کی کوئی شدت سے ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن آپ حضرات نباز ہے، آپ نے محسوس کیا
جو کھیتی جتنی زیادہ لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہے وہ کھیتی اتنی ہی زیادہ کیا کہتے ہیں جس کو اچانک جو اٹیک ہوتا ہے کھیتیوں پر، اچانک جو وائرس کا اٹیک ہوتا ہے، تو وہ کھیتیاں وائرس کے اٹیک سے ایک ساتھ پھر ختم بھی ہو جاتی۔ اللہ کا فضل ہے، دینداری کے اندر برار بہت آگے مانا جاتا ہے، خوش اسلوبی میں، خوش اخلاقی میں، اور خرچ میں، صرف میں، صدقات و خیرات میں، اور دیگر بہت ساری چیزیں، لیکن برار کو جو دھیرے دھیرے گن لگ رہا ہے ہمارے، اس گن نے مجبور کیا ہے کہ اب ضرورت ہے کہ تحفظ ختم نبوت کا وہ شعبہ جس کی بنیاد اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی پڑ گئی تھی ہماری معلومات کے مطابق، مفتی احسان صاحب نام برکاتہم نے، ہمارے مفتی کلیم صاحب نے بھی، اور کیا کہنے جناب ہمارے قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی کے، یہ بڑے مختصر سے انداز کے اندر ایک ہمارے سامنے پورا خاکہ لا کر کے کھڑا کر دیا کہ وہ وہاں سے لے کر کے ہم اسی بات کو بول رہے ہیں جو صحابہ بولے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی نبوت پر 2 لوگوں نے زندہ حملہ کیا ہے، آپ کی حیات میں 2 لوگوں نے آپ کی نبوت پر حملہ کیا، ایک اسود انسی اور دوسرے مسلمہ بن حبیب کذاب۔ یہ دونوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ کے دونوں ہاتھوں میں کنگن ہے سونے کے، آپ نے ناگواری کی پھونک ماری، وہ رفع دفع ہوئے۔ اسود انسی کو حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، دیلمی نے، اور مسلمہ کذاب کو وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ ایک آپ کی حیات میں قتل ہوا جس کا نام اسود انسی تھا، وہ ادھر قتل کیا گیا، ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو جبرائیل نے آ کر کے خبر دی کہ آپ کی نبوت پر ایک حملہ کرنے والا، آپ کی حیات میں نبوت کا ایک دعویٰ کرنے والا اسود انسی قتل ہو گیا ہے۔ تو کس نے قتل کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے خبر دی کہ آپ کے ایک صحابی نے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فقد فاز فیروز تو کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کس چیز کی ہے؟ یہ کامیابی ہے کہ اس نے نبی کے دشمن کو، نبوت کے دشمن کو، نبی کا سارا مشن فیل کرنے والے ایک شیطان کو جہنم رسید کیا ہے۔ یہ کامیابی۔ تو یہ جو جلسہ ہو رہا ہے، یہ جلسہ اور یہ مجلس جو ہو رہی ہے چھوٹی سی، یہ کام ہے، کام کی ہو رہی ہے، اس میں ہر قدم آگے نہیں بڑھتا، اس میں وہی آگے آتے ہیں جو اپنے سینے کو مٹی لگاتے ہیں، اس میں وہ قدم آگے بڑھتا ہے، اس لیے کہ حالات سے بھرا ہوا، کانٹوں سے پرخار و پر خطر سفر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے قاری ضیاء الرحمن صاحب ایسے کتنے حالات سے بیچارے نبردہ آزما ہو کر کے گزرے ہیں، ان کی کچھ واقعات اگر آپ سنیں تو پتہ چلے گا کہ کس کس کی نظر اور نگاہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آپ اگر غور کریں، علامہ جمیل الاستاذ مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی اس زمانے کے اندر کہ ختم نبوت کا شعبہ کیوں وجود میں لایا گیا، صحابہ نے کیوں پہلا اجماع کیا ختم نبوت کے تحفظ کے اوپر، کتاب لکھی ہے۔ اس کا نام جو لکھا ہے بڑا عجیب نام لکھا ہے، اس میں لکھا ہے اثر اہل الکتابی، اثر اہل الکتابی فی الحروب والفتنۃ الداخلیۃ فی قرن الاول۔ اس عنوان سے بڑی کتاب لکھی کہ وہ پہلا فتنہ جو اسلام میں داخل ہوا، اس کا سب سے پہلا تانا بانا بننے والے خود یہودی اور نصرانی تھے، جنہوں نے قرن اول میں اس کے تانے بانے بنے ہیں۔ پہلا کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصتی پر جو شروع ہوا وہ ختم نبوت کے اور آپ کی شریعت کے تحفظ کا تھا، جیسے کہ ہمارے مفتی صاحب نے ماشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو بھی کی ہے۔ پہلا کام تھا یہ، ہمیں سے ہر امتی کا پہلا کام ہے۔ اور میرے عزیزو، میں تھوڑا سا خوش ہو رہا تھا کہ قاری ضیاء الرحمن صاحب نے اس موضوع کو چھیڑا تھا، لیکن ماشاءاللہ ذہین فتین آدمی ہیں، انہوں نے کہا اس کو چھوڑیے، ایک طرف رکھیے،
موضوع مجھے بہت اچھا لگ گیا تھا، لیکن ٹائم ہی نہیں تھا ان کے پاس. ان کو وقت دینا چاہیے، ایک ڈیڑھ گھنٹہ. صحیح بات ہے، جو کام ہمیں کرنے ہیں ہم وہ تو کرتے نہیں، جو کام ہمیں نہیں کرنے ہیں ان کاموں میں الجھے ہوئے ہیں. ہم جن کاموں میں الجھے ہوئے ہیں اس میں اتنا وقت ضائع ہو رہا ہے کہ کرنے کے کام رہ رہے ہیں. ہم آپس میں الجھے ہوئے ہیں. ہمیں الجھنا کس سے ہے؟ نبرد آزما کس سے ہونا ہے؟ ہمارا مشن کیا ہے؟ ہم محمد رسول اللہ کے وارث ہیں، بالفاظ دیگر بیٹے کہلانے کے مستحق ہے کہ ہم آپ کی نبوت کے پاسدار ہے، آپ کی نبوت کے محافظ ہے. جی ہاں، اس لیے کہ یہ مت سمجھیے کہ ختم نبوت پر حملے ختم ہو جائیں گے. 30 دجالوں کی، 30 جھوٹوں کی پیشن گوئی دی گئی ہے. کتنے؟ 30 جھوٹے ہوں گے امت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، جن کی ابتدا جیسے کہ ہمارے واعظین اور خطبہ حضرات نے، مفتی کلیم صاحب نے بھی توجہ دلائی کہ وہ آئیں گے کبھی فتنہ شکیلیت کی شکل میں، کبھی فیاض کی شکل میں، کبھی فلاں کی شکل میں. ان کی ابتدا ایسے ہوگی، ان کا بیچ ایسا ہوگا، ان کی انتہا ایسی ہوگی. وہ دیکھنے میں کیسے ہوں گے، ان کا ظاہر کیسا ہوگا، ان کا باطن کیسا ہوگا. ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہماری ان سے دشمنی اس وجہ سے ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کے اس چابی کو بچایا تھا، جو چابی ہی جنت کھولتی ہے، اسی چابی کو چھین لینا چاہتے ہیں. یہ اسی کا نام تحفظ ختم نبوت. اگر کوئی ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، ختم نبوت کیا چیز ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کا دین آخری، آپ کی امت آخری، آپ کی شریعت آخری. اب کوئی نیا دین چلے گا نہیں، نئی شریعت چلے گی نہیں، نئی امت آئے گی نہیں. یہ مطلب ہے موٹا موٹا ختم نبوت کا. تو اب کوئی نبی کی شکل میں دعویٰ کرے گا، کوئی اور کسی شکل میں دعویٰ کرے گا، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جتنا اکرام اس دنیا میں نبی کا ہوتا ہے اور کسی کا. اسے لوگ بڑا بننے کے لیے ایسا راستہ تلاش کرتے ہیں جس راستے میں ان کی عزت کو 2 بال کی ملے، ان کو 4 چاند لگے، تو یہ راستہ آسان نظر آتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اس دور میں ایسے لوگوں کے ماننے والے بھی نظر آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا انا، جو یہ کہتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. امریکہ میں ایک ریاض نامی شخص نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے اس کو بھی اللہ مان لیا. یہ دور تو عجیب چپڑ خناتی دور چل رہا ہے. ابھی شروع میں ابتدا میں حدیث پیش کی تھی مفتی صاحب نے کہ ایسا دور آئے گا کہ آدمی اس حال میں صبح کرے گا کہ وہ مومن ہوگا، لیکن رات اس حال میں ہوگی کوئی ان سے کافر، وہ سورج ڈوبتے ڈوبتے اپنے گھر کی طرف اس حال میں لوٹے گا، کافر ہو چکا ہوگا. کتنی عجیب بات ہے، سوچنے سے تعلق رکھتی ہے. اور ہم اس دور کی طرف بڑھ چکے ہیں، اس میں داخل ہو چکے ہیں. اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی ان سپاہیوں کے صف میں شامل ہو جائیں جن کے سروں پر یہ ذمہ داری کا کانٹوں بھرا تاج سجایا گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ میں ہی پوری امت کے ایمان اور اعمال کا تحفظ ہے. یہ نہیں تو کچھ نہیں، اور یہ ہے تو سب کچھ ہے. اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو قدم اٹھانا ہے. صحابہ کا اجماع جس چیز پر ہو گیا، 11 لشکر جس قد و قامت کے لیے بھیجے گئے اور جس اقامت کے لیے بھیجے گئے، 1200 صحابہ جس میں شہید ہوئے، جس میں سے 700 علماء صحابہ تھے جو قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے، اہل علم بھی تھے. یہ ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے. مبارکبادی ہے حضرت مولانا مفتی فضل متین صاحب کے لیے کہ آپ کے لیے تلنگانہ سے لوگ پیر سر پر رکھ کر کے آگئے، بڑے بڑے لوگ جن کے پاس وقت نہیں. آپ کے لیے اورنگ آباد کی وہ شخصیات جن کی ایک نظر و جھلک پانے کے لیے لوگ بےتاب ہوتے ہیں، وہ آپ کے پاس آ گئے. علاقہ برار سے آپ کے بلاوے پر، اکولا سے ہمارے مفتی حفیظ صاحب جیسی شخصیت اور دیگر احباب آپ کی خدمت میں، آپ کے ساتھ خدمت کرنے کے لیے تشریف لے کر کے آ گئے. اس لیے کوئی بہت بڑا اجلاس نہیں تھا، یہ مشاورتی اجلاس تھا جس کے اندر یہ بات طے ہونی تھی کہ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان حضرات کی سرپرستی کے اندر کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے. ماشاءاللہ آج ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آ گئی ہے. ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اس کام کو، اس مشن کو دل و جان کے ساتھ آگے بڑھائیں انشاءاللہ. زہر سے کہنا انشاءاللہ. ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، تحفظ بھی عطا فرمائے. اور مولانا فضل متین صاحب نے چونکہ اس کام کو شروع کیا ہے،
اس لیے کہ قدم تو انہی نے بڑھایا ہے، قدم انہی نے اٹھایا ہے، کوئی تو اٹھا نہیں رہا تھا، کوئی تو اٹھا نہیں رہا تھا. اب شکوہ نہیں کر سکتے، لیکن وہی میں کہہ رہا تھا کہ قاری صاحب کی اس موضوع پر اگر تھوڑی سی بات ہو جاتی تو اور مزہ آ جاتا ماشاء. اب جس نے بوجھ اٹھایا ہے، جس نے قدم اٹھایا ہے، اسی لیے سر سہرا بھی انہی کے سجایا جائے تو اچھا. کیا رائے ہے مفتی صاحب کہ مولانا فضل متین صاحب کو ہی اس کا کنوینر بنا دیا جائے؟ کیا رائے ہیں آپ حضرات کی؟ مفتی انور صاحب. اچھا ماشاء، ٹھیک ہے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے بدل فرما، اے اللہ دین کی ایمان کی صحیح محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو ختم نبوت کے عنوان سے اے اللہ جو لوگ محنتیں کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی محنتوں کو، ان کی قربانیوں کو اپنے فضل سے ختم فرما، پورے دنیا سے ابتداء کو ختم فرما. اے اللہ ان محنت کرنے والوں کو اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ امت میں جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا کاملہ دائمہ عاجل نصیب فرما. اے اللہ امت میں اے اللہ جتنے عادت دنیا جا چکے ہیں تمام کے اللہ مغفرت فرما. خصوصاً جو ہے ہماری مرحومہ قیصر جہاں، اے اللہ ان کی اللہ مال بال مغفرت فرما. اے اللہ کرو چین و سکون نصیب فرما. اے اللہ ان کے اے اللہ اہل خانہ کو صبر جمیل نصیب فرما. اے اللہ ہم نے جو کچھ بھی اللہ اس ختم نبوت کی عنوان سے آئے جلسہ ہو رہا ہے، اس جلسے کو اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ محنت کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ آنے والے کی قربانی کو قبول فرما. اے اللہ اس کی اعتبار سے جو لوگ اس لائن میں محنتیں کر رہے ہیں ان کے اے اللہ کوششوں کو محنتوں کو اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے اپنے شان کے حساب سے مانگا ہے تو اپنے شاعر شان نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.